انہوں نے چاہیدہ غوری تے شاہین، انہوں نے چاہیدہ عبدالی تے حطف، جے دے سکتے ہو تو دیو، نہیں تو چپ کر کے اندر بہ جاؤ آرام نال۔ بس دو حرفی گلاں یار اسی سنتے آئے ہیں کدو دے کہ جناب انشاءاللہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کب ہوگا یار؟ کہاں سے تقریر شروع کریں؟ ہمارے پاس تو الفاظ ہی ختم ہیں۔ اور بھائی ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہ دمشق سے اٹھے اور دیبل کے مقام پر آ کر راجہ دہر کو لٹا کر رکھ دے، اور ایک گزرتا ہوا مسافر کسی بچی کی آواز سن لے اور سلمان بن عبد الملک اپنے تخت پر بیٹھا ہو، اسے آ کر کوئی کہے کہ او جناب تاجر آ کر کہے میں نے ملنا ہے، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اپنے تخت پر بڑا چوڑا ہو کر بیٹھا، اس نے کہا سلمان میں فارس کے میدان سے گزرا اور میں نے دیکھا وہاں پر ایک بچی چیختی ہوئی کہہ رہی تھی کہ کہاں ہے سلمان کے ابلکی گھوڑے، ان کافروں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تو وہ یہ سنتے ہوئے تلوار کو نکال کر تخت کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لبیک یا اختی میں ابھی آیا تیرے لیے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور کس طرح سے بات کرے جی ہم ممبر پر یہ سفید سوٹ پہن کر کس طرح سے بات کریں؟ کل میں نے ان کی الفاظ سنے تو اس کے بعد تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا ظالموں بچا نہیں سکے تو دفنا ہی دو آ کر، یہ کرب امت کے اوپر ہو۔ اور اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں۔ کوئی پکڑا ہمارے پیر صاحبہ، میں کہا آگ لگی تیرے پیر نو، آگ لگی تیرے مولوی نو، آگ لگی تیرے سیاستدان نو، آگ لگی تیرے سپہ سالار نو، میں نو دس تو فلسطین دا کی کیتا؟ اوے توڑے کو بولے میں نہیں جا سکتا 57 اسلامی مردے ہون، 57 اسلامی مردے ہون اور ایک بھی کوئی نہ ہوئے۔ اقبال کہندہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی، کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات۔ اقبال کہندہ کوئی بھی غزنوی دوارس نہیں، حرم میں چاہ کے بدھ رکھ دیتے گئن، کدھر گئن مسلمان اور کدھر گئن گڑے کہندن کہ اساں اتنے ایٹم بم اور اتنی فوجاں اور 6 ستمبر نو ادھر و چھان کر دے تیارے جا رہے نو کس دن واسطے رکھے ہوئے۔ اور ظالموں اگر کوئی ایک بھی محمد عربی دا غلام بیٹھے ہوندہ ہوتے تے کیا انہوں نے دھیاں نو دسنا پہندہ کہ اے توڑا بیت المقدس ہے، اے توڑیاں دھیاں انہاں دیاں جناب اتاریاں جا رہی ہیں، انہاں دیاں عزتاں تار تار کیتیاں جا رہی ہیں، اے دودھ پی دے بچے نے انہوں بمبا دے نال ماریا جا رہا۔ بلکہ ایک کانسٹیبل اور ایک ایس ایچ او نے سندھ دے مقام دے اندر مشورہ دیتا ہونے کا سانو جہاد دے اندر داخل ہونا چاہیے تھا، تے انہوں نے اس نو معطل کر دیتا کہ اوے تو محمد عربی دی دین دی گل کردہ، اس زمانے جہاد دی گل کردہ، اوے جے تو سا نہیں کرنا تو پھر ملک دے بجٹ کہیں تو کھان دیو، پھر اے وردیاں تے پھول کا دے واسطے لائے نے، اے لا کے سانو بوا دیو، دیکھنا جو شام تک اسرائیل تے ٹکڑے نہ ہوگے تو پھر کل لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کدو تک اپنے پیچھے ٹان ٹان گڑیاں کر دیاں لاندے جاؤ گے؟ کدو تک انہاں جواناں نو اپنے بٹ مین رکھو گے؟ کدو تک ذاتی گن مین تے ذاتی جناب گھر دے مالی تے کدو تک بناؤ گے یار؟ آخر ایک دن تو بھی سوچ دیں کہ وہ ایسی کدے واسطے بھرتی ہوئے سی، ساڑھا G3 تے ہاتھ کدے واسطے رکھایا سی، سانو اتنی ٹریننگاں کدے واسطے دی دیاں سن۔ کشمیر بھی لٹ گیا تو اڈے جو سے ہوتے جناب جو کان ہوتے نہیں رہیں گی۔ آج غزہ دے بچے اور جناب کائنات دی بڑی دہشت گردی، ہاں جی دہشت گردی کدی ہسپتالاں ہوتے بھی کسی نے بم مارن یار، زخمیاں ہوتے بھی کدے کسی نے بم مارن، بچے ہوتے بھی کدے کسی نے بم مارن اور عورتیں ہوتے بھی کسی نے بم مارن۔ اقبال کہندہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی، کارگاہ حیات میں۔ اسی کیڑے زمانے جی آئے یار، کیڑے زمانے چاہ گئے کہ 57 اسلامی ممالک انہاں دے جناب صدور، انہاں دے وزراء اعظم، انہاں دے سپہ سالاریں دے نام لیندے نہیں تھک دے تے وہ کدھر گئے 57 اسلامی ملک، اور کدھر گئے 57 اسلامی مردے؟ ایتھے کسے دے خلاف گل ہو جائے شام تک بندے چک لیتے جانن، اور میں کیا ہوتا غزہ دے وچ بیت المقدس دے واباسیوں دے ہوتے بم گرا دیتے گئے، انہاں دا تو جرم ہی کوئی نہیں، اور جنگ دے بھی کوئی اصول ہوندن۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ احد وچ تلوار بلند کی تھی این کر کے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ گیا ہے، حضور نے نہیں عطا کی تھی، حضرت ابو دجانہ آ گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس کا حق کی ہے، اے دسو اس دا حق کی ہے؟ فرمایا اے جس دے ہاتھ وچ ہوے وہ میدان چوں نہ نسے،
سارے نس گئے ہو یار. اج تا موقع سی, اج تا جناب تواڈے گرے ہوئے مرال بھی آسمان نہ لگ جاندے. اج تا موقع سی کہ جناب تسی امت مسلمہ دی. او بائیڈن امریکہ دے ایئرپورٹ تے اتر گیا, انہاں دا وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی چ پہنچ گیا. اس امریکہ دا جناب بائیڈن صدر او اسرائیل دے ایئرپورٹ تے اتر گیا, اور جناب بائیڈن جناب وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی جا کے خطاب کہندا کہ اسی تواڈے نال ہاں. تے جناب فلسطینی سوچ دے تا ہونن کہ اے پونے 2 ارب مسلماناں دا قبلہ اول ہے. ایس دے نال کون ہے؟ ایس دے نال کوئی بھی نہیں جناب. اے چھکے تے چوکے تے نچن والے کو رہ گئے. اے ہن محمد عربی دے غلام نہیں رہے. اگر تسی نہیں رہے تو کلمہ جا کے واپس کر دیو. کیوں حضور اسی تواڈے کلمے دا پاس نہیں رکھ سکتے, اسی بیت المقدس دا پاس نہیں رکھ سکتے. اسی ہن نچن والے رب گئے ہاں, اسی ہن ترانے ریلیز کرن والے رہ گئے ہاں. ساڈے اندر ہن غیرت ختم ہو گئی. جا کے واپس کر دیو, کلمہ بھی واپس کر دیو, قرآن دی آیتاں کر دیو. یا جناب کہو کہ اسی انہوں نہیں مندے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ایک جناب تسی آکھو کہ ساڈے نے ساڈا مسجد اقصی نہیں. اوے مینوں اے دسو, ایک چودھری دے نال سلام دعا ہوئے تے اس علاقے دا ڈی پی او بھی ادھر منہ نہیں کردا. او کہندا چودھری صاحب اپنے بندے نوں سمجھاؤ, کوئی گل نہیں, خیر جناب اونچی نہیں بھی ہو گئی تے تہاڈا کوئی گل نہیں, اپنا ہی بندہ. یار 57 اسلامی ممالک دا قبلہ اول ہوئے تے او رات نو بمباری کر دے ہون. کدھر جائیے یار, کس نو درد سنائیے؟ کہنے یہ شر پسند ہیں. میں نے کہا اگر قبلہ اول کی بات کرنا شر پسندی ہے تو میں سب سے بڑا شر پسند ہوں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اگر فلسطینی بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ان کے درد کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں. اگر ناموس رسالت پر پہرا دینا دہشت گردی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں. اور یار مطلب کوئی لفظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس, میرے پاس تو ذاتی حیثیت میں لفظ ختم ہو گئے. اگر وہ بچوں کی تصویریں دیکھیں تو پھر یاد تو اپنے بچے آتے ہیں نا. ان بچوں کی تصویریں دیکھیں جن کے ہاتھ میں ایک میں فیڈر ہے اور ایک ہاتھ میں پتھر ہے. اللہ کی قسم اس بچے کے اس پتھر کے اوپر ہماری ساری چیزیں قربان. جو باطل کے سامنے لے کے تو کھڑا ہے ایک فیڈر ہی ہے اگرچہ ہاتھ میں. کاش کہ ان کے ہاتھوں میں ایک پتھر ہی آ جاتا. یہ آتا, یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے وارث ہیں, ہم اور کشمیر بھی تم نے دے دیا, تم افغانستان کی باری میں بھی نہیں بولے, تم عراق کی باری بھی نہیں بولے, بنگلہ ملک کے 2 ٹکڑے کرا کر تم نے بنگلہ دیش بھی دے دیا. آخر کس دن تک ہم جناب سیسا پلائی دیوار کے, تمہاری اس سیسا پلائی دیوار میں کچھ نہیں ہے بچو. اگر ہوتا تو حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جب پہنچے بیت المقدس کی دیواروں کے سامنے تو انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا محمد عربی کے غلام ہیں. انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا فلسطین کی چابیاں چاہتے ہیں. انہوں نے کہا فلسطین کی چابیاں چاہتے ہیں. انہوں نے کہا تم میں وہ کوئی نہیں ہے جس کا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تمہارا امیر المومنین تمہارے ساتھ ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ خالد و سیف من سیوف اللہ ہے, یہ ابو عبیدہ ہے امین و حاضر الامہ. اس نے کہا نہیں اپنے امیر المومنین کو بلاؤ. حضرت فاروق اعظم کو پیغام پہنچا, کہا ہم آپ کو فلسطین کی چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں, عیسائی کہتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خود آئیں. تو حضرت فاروق اعظم بیت المال میں سے ایک اونٹ لیا اور ایک اپنا ساتھ میں غلام لیا, زادے راہ باندھا, کھجورے باندھی, پنیر باندھا اور چل پڑے بیت المقدس کی جانب. اور طے کیا فرمایا بیت المال پر اتنا وزن نہیں بڑھانا. آج ان کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے, آج ان کے جناب ہٹو بچوں ہی ختم نہیں ہوتی. اور دیکھیے امت کا امام آ رہا ہے. حضرت فاروق اعظم نے ایک اونٹ لیا اور غلام سے طے کیا کہ اتنے میل تم سوار ہوگے, اتنے منزلیں میں سوار ہوں گا, اتنے جناب مسافت تم طے کرو گے, اتنی منزل پر میں بیٹھوں گا. اور جب طے کرتے کرتے بیت المقدس کے دروازے کے سامنے آئے تو منزل طے ہو چکی تھی. حضرت فاروق اعظم کا نیچے اترنے کا وقت آیا اور غلام کے اوپر سوار ہونے کا وقت آیا. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ چل بھئی آ جا تو اوپر چڑھ. اس نے کہا جناب سامنے بڑے یہودی عالم, جناب عیسائی عالم کھڑے ہیں, پادری کھڑے ہیں, پوپ کھڑے ہیں, ان کے رؤساء کھڑے ہیں, تو آپ ہی اوپر سوار رہیں. فرمایا نہیں, تامین حق بحق داراں سپرد. کہندے ایسے بات نہیں ہوگی, میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کا عامل ہوں. فرمایا میرے غلام
اب یہ بات نہیں ہوگی میرا وقت نیچے اترنے کا آیا، تیرا اوپر چڑھنے کا آیا. اور جب غلام اوپر چڑھا اور حضرت فاروق اعظم نے ایسے اونٹ کی نکیل پہنچی تو جب قریب پہنچے نا تو وہ عیسائی عالم حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید سے کہنے لگے بتاؤ یہ جو اوپر آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے یا جو نیچے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا لگے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابیں کھولی ہوئی ہیں، ان کے اندر لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کا ایک غلام آئے گا، وہ اس شان سے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آئے گا کہ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں یہ جو اوپر سوار ہے یہ آپ کا امیر ہے جو یہ نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ آپ کا امیر ہے؟ انہوں نے کہا جی جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم، فارق کے حق و باطل، امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اور ترجمان نبی ہم زبان نبی. انہوں نے کہا یہ آ رہا ہے مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ چابیاں ہم سے لے لیں، ہم چابیاں آپ کے حوالے. بیت المقدس کی چابیاں آج بھی مل سکتی ہیں، اس کی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار دروازے پر کھڑا ہو. مسلمانوں کے سپہ سالار دروازے پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہمیں نے لڑنا ہی نہیں، یہ چابیاں لے لو. آج مسلمانوں کے پاکستان کا سپہ سالار وہاں دروازے پر کھڑا ہو، اردن کا کھڑا ہو، شام کا کھڑا ہو، سعودیہ کا کھڑا ہو، عراق کا کھڑا ہو، قطر کا کھڑا ہو، مصر کا کھڑا ہو، افغانستان کا کھڑا ہو، یہ سارے اس دروازے پہ کھڑے ہوں تو نہیں ملے گی چابیاں. یہودیاں دا پیو بھی دے گا یار یہ کیڑی گل ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. الفانسو جو تھا نا، میں نے آپ کو آج سنانی ہے جہاد کی باتیں. میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، فرمایا میری امت کی عزت بغیر جہاد کے نہیں ہو سکے گی. اور حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا لا يدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالبلاء، فرمایا میرے حبیب کے غلاموں یاد رکھنا جو جہاد کو چھوڑ دے گا اللہ اس پر بلائیں نازل کر دے گا. اس پر بلائیں کیسے آتی ہیں؟ کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی فاقہ کشی کی صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، اور جناب کبھی معیشت کی تباہی کی صورت میں، کبھی سلطنتوں کے دو ٹکڑے ہونے کی صورت میں. اس لیے کہ تم نے جہاد چھوڑ دیا اور ساری دنیا کو کہتے ہو جنگ حل نہیں ہے. اگر جنگ حل نہیں ہے تو امریکہ 200 سالوں سے جنگ کیوں کر رہا ہے؟ آج جنگوں سے ملک تباہ نہیں ہوتے. اگر جنگوں سے تباہ ہونے ہوتے تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنے غلاموں کو لے کر بدر میں نہ جاتے، کبھی حضور اپنے غلاموں کو لے کر احد میں نہ جاتے، کبھی خندق میں نہ جاتے، کبھی مراسی میں نہ جاتے. اور جنگیں ہوئی تو فتح مکہ ہوا. ہاں فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے حضرت بلال کو تو جناب جنگ سے پہلے امیہ غلبے جناب کعبے کی اور جناب مکے کی گلیوں میں لٹا لٹا کر مارتا تھا اور کہتا تھا ہاں بلال، نیچے تپتی ہوئی ریت، درمیان میں بلال، سینے پہ پتھر، کہتا تھا 10 بلال ہون تیرا کی پروگرام میں. اے یاد رکھنا اسلام ڈھلی گل دا قائل نہیں. پنجابی سمجھتے ہو نا، اسلام ڈھلیاں گلاں دا قائل نہیں. جے بلال تپتی ریت اتے ہوئے، ہاں جی تھلو ریت ہوئے اور درمیان بلال ہوئے اور سینے تے پتھر ہون، ادو پوچھتے سن ہاں بھئی بلال تیرا کی پروگرام میں؟ کہ حضرت بلال فرماندے سن احد 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 احد. فرمایا جھلے ہوئے ہو میں حضور دا دامن رحمت چھڑ سکدا؟ اے تا تہاڈی غلط فہمی. اور اے یاد رکھنا جدو اسلام طاقت دی گل کیتی، جہاد دی گل کیتی، پھر بلال نو کٹن والا کوئی نہیں سی، پھر تا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گیا. ہاں اسلام اس واسطے جہاد دا حکم دیتا. اور اقبال کہندا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل. جس کا گھر بیٹھے ہونے ایتھے بیٹھے جناب رپورٹر تے مخبر دے رہے ہیں او جی حافظ صاحب کی کرنوان اوے کچھ نہیں کرو بغیر تو کچھ نہیں کری، اسی صرف یہی کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اسی صرف کچھ نہیں کرنا چاہتے، اسی تانوں غیرت دمانا چاہتے ہیں اور تانوں یہ دسنا چاہتے ہیں کہ اے تاریخ ایک کلک اپنے ماتھے ہوتے نہ لاؤ کہ جناب ہر چیز لٹ گئی، بیت المقدس دے بچے اور جناب بمبا دا شکار ہو گئے، انہاں دے چیتھڑے بھی اٹھ گئے، لیکن ایک قوم پیزیاں اور کھانے دے اندر مست رہی، ایک قوم جناب اپنے عیاشی اور مبتلا اس دے اندر مبتلا رہی، اس نو پتہ بھی نہیں لگیا کہ میرے بھائیاں نہ کی ہویا. میرے آقا نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح،
حضور نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح اے جسم ایک جسم دی طرح مومن ہے. فرمایا جسم دے کسے عضو وچ تکلیف ہوئے گی پورا جسم بے چین ہو جائے گا. تے اج غضب وچ تکلیف ہے تے پھر جس نو درد ہے وہ تو مومن ہے, جس نو درد نہیں وہ مومن ہی نہیں. حضور نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح اگر کسی بھی اس جگہ تے انہوں نے تکلیف ہوئے گی تو ہر مومن تڑپ جائے گا. جس دے اندر تڑپ موجود نہیں وہ مومن نہیں. حضور دے فرمان دے مطابق اسی تا اپنی تاں تڑپ ظاہر کر رہے ہیں کہ یا اللہ قیامت والے دن تو بلا کے پوچھ لیا کہ دسوئے تسی نہیں سی جا سکتے, دفنا بھی نہیں سی سکتے. کفن تا آخری مومن دا حق ہے نا او کہ جناب پاکستان دی ہر مل کپڑے بنا رہی ہوئے, ہر چیز بنا رہی ہوئے, ہر چیز وافر ہو رہی ہوئے, انہاں دے واسطے عیاشاں واسطے ریڈ کارپیٹ بچھائے جان. اے کون جی آئی جی پنجاب آ رہا ہے, جناب آئی جی بلوچستان, اے ایف سی آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے, کور کمانڈر آ رہا ہے, اے پھر جرنیل آ رہا ہے, کرنیل آ رہا ہے, پھر جنرل صاحب آ رہے ہیں. ریڈ کارپیٹ اور میں کہنا ریڈ کارپیٹ دے بیچ تیرے جتیاں پیراں جتی نہ ہوندی لیکن تو فلسطین دے دروازے تے کھڑا ہوندا سی اپنی پگڑیاں تیرے پیراں کھول کے بچھا دیندے. تے گل ہی کوئی نہیں سی. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ناراض ہو گئے ہو تسی, ایک نہیں کروڑ واری ساری دنیا میں ناراض ہو جاوے. میرے آقا مولا نے ساری ذمہ داری لائی. میرے آقا مولا نے حدیث پاک بیان فرمائی ان ٹیک لا کے. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے علماء نے انہیں اپنی قوموں نے روکیا کہ بھیڑے کم نہ کرو, ادھر آ جاؤ, درست پاستے آ جاؤ. کہنے قوم باز نہ آئی, دوسرے دن مولوی انہیں نام مل گئے. جب حضور ٹیک لا کے بیٹھے سن فجلس رسول اللہ, حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. پہلے ٹیک لا کے بیٹھے سن, حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. میرے آقا نے فرمایا لا والذی لا والذی لا. حضور نے 3 بار اللہ دی قسم چکی. فرمایا اللہ دی قسم جس سے قبضہ قدرت میری جان ہے, اللہ دی قسم جس سے قبضہ قدرت میری جان ہے, اللہ دی قسم جس سے قبضہ قدرت میری جان ہے. میری امت کے علماء نے کام نہیں کرنا. فرمایا جے قوم بھیڑے پاسے اور حکمران بھیڑے پاسے لگ جان تو پھر کی کرنا, انہوں دا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے سیدھی راہ تے چلانا. اے ساری ڈیوٹی حضور نے لائی. اسا یہ نہیں دیکھنا کہ اتنے کون بیٹھا, اتنے ایوب بیٹھا یا مشرف بیٹھا, ضیاء بیٹھا یا کوئی بیٹھا, جناب زرداری بیٹھا یا عمران بیٹھا, نواز بیٹھا یا شہباز بیٹھا, اور جو بھی ہے سانو اس طرح غرض نہیں. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ. ساڑی یہ ڈیوٹی ہے اسی حق گل کرنی, اور اے حق گل خالی ایتھے نہیں کرنی. اے ممبر جناب ممبر ہوتے اور جناب اس ہوتے سٹیج ہوتے چڑھ کے اور کہندے ہیں لبے بام بھی پکارا اور سرے دار بھی صدا دی. لبے بام بھی پکارا اور سرے دار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اسی تا کہنے ہاتھ کڑی پا کے بھی لبیک. لبیک لبیک یا رسول. اسی تا کہنے ہاتھ کڑی پا کے بھی لبیک. ہیں جی ہاتھ کڑی تھانے جا کے بھی لبیک, دہشت گردی دا پرچہ کٹا کے بھی لبیک. ہیں جی اور جناب سیلہ میں جا کے بھی لبیک, 4 شیڈول لوا کے بھی لبیک, جیلہ میں جا کے بھی لبیک, کال کوٹھری میں جا کے بھی لبیک, جے بیڑا آیا تا پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لبیک. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. حضرت فاروق اعظم جدو فتح بیت المقدس واسطے گئے نا تے رستے جدو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح لین واسطے آئے تے حضرت چھوٹا جا ایک نہر آئی, کھاڑا آیا, جسی جو بھی کہندے ہو سو آیا چھوٹا جا. حضرت فاروق اعظم نے اپنے موزے اتارے پیروں تو ایک موزہ اتھے رکھ لیا اور ایک موزہ اتھے رکھ لیا. تے حضرت فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل دے حاکم اور کرتے ہوتے 36 پیوند لگے ہوئے ہیں. جے 36 پیوند لگے ہوں نا تو پھر بیت المقدس مسلمانوں کو آئی جاندہ. ہاں جے جناب 36 بیج لا کے بھی بندہ جناب اقبال کہندہ کہ قبضے میں یہ تلوار بھی ہاتھ میں آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. ہاں اقبال کہندہ کہ جے مومن ہوئے نا تو خالی نگاہی پاوے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کہندہ تلوار تا بڑی دور دی گل ہے, اتھے تا خالی اکھ بھر کے بیٹھتا سی تا اگلے دے جناب پیشاب نکل جاندے سن کہ محمد عربی دا غلام آ رہا. حضرت فاروق اعظم نے ان موزے لا کے اتھے رکھے نا تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا امیر المومنین اے اچھا نہیں لگتا ہے تسی لا دے ہوئے تھے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کی گل ہے کیوں نہیں اچھا لگتا. انہوں نے کہا سامنے انہوں نے بڑے بڑے رؤساء عمراء کھڑے ہیں, بڑے بڑے گورنر کھڑے ہیں اور وہ کھڑے ہیں, وہ کی کہن گے کہ مسلمانوں دے امیر نے اپنے موزے اتھے رکھے ہوئے ہیں. تے حضرت فاروق اعظم نے کیا کہ کاش ابو عبیدہ تو امیر الامہ نہ
ہوندا امین و حاضل امہ نہ ہوندا تے میں تینوں عبرت دا نشان بنا دیندا تینوں دسدا کہ انہاں چیزاں نال عزت نہیں انا کنا ذل قوم عزنا اللہ بالاسلام فرمایا ابو عبیدہ سی ہوئی قوم ساں جڑے بھیڑ تے بکریاں نو پانی پلان تے ایک دوسرے نال لڑ پیندے ساں جڑا کھجوراں اتارن تے ایک دوسرے نال لڑ پیندے ساں جڑے سائے تے بیٹھ تے ایک دوسرے نال لڑ پیندے ساں اج ویکھ محمد عربی دی غلامی نال 36 لاکھ مربع میل دے حاکم بڑے بیٹھے ہاں ساڈی مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا انہاں کہا ابو عبیدہ انہاں چیزاں نال عزت نہیں عزت حضور دے دین نال ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبیو نگاہ با یزید اقبال کہندا اس جہان دیاں نہیں دو میں جہان دیاں خزانہ دو میں جہانہ دے خزانے دیاں چابیاں تیرے کوڑ آ سکتیاں اقبال کے میں کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبیو نگاہ با یزید کہندا تیرے ایک ہاتھ وچ ایوبی دی تلوار ہونی چاہیے اور تیری آنکھ وچ نگاہ با یزید دی کرامت ہونی چاہیے کہندا اے نہیں تو میں جہانہ دیے خزانے دیے چابیاں تیرے کو آ سکتیاں اور صلاح الدین ایوبی ایمیں نہیں نور الدین زنگی نے کیا سی انہوں نے کہا اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت رہے گی آج بھی فلسطین کی راہیں کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے اور صلاح الدین ایوبی کون صلاح الدین ایوبی جب مارکہ ہتین میں یہ ہتین کا وہ درد ہے جو آج بھی کفر کو چیختا ہے کہ یار ہتین میں صلاح الدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا جب ہتین میں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو ان کا ایک بہت بڑا جرنیل باہر نکلا اور اس نے آپ کو پتا ہے کہ ریشم جنگ میں پہننا جائز ہے پتا ریشم جڑا ریشم دا کپڑا ہے جنگ پانا جائز ہے اس واسطے کہ اس کے ہوتے تلوار نہیں چلتی پھسل جاندی تے جناب اس نے جرنیل باہر نکلیا اس نے ریشم دیاں گدیاں سرانے بڑھائے ہوئے سن بڑے تکیے انہیں انج ہوا وچ اٹھاڑے تے تلوار کٹ نال کٹ دیتے اور انہیں دسیا انہیں کہا مسلمانوں ذرا خیال نہ ساڑھے مقابلے چانا اے ساڑھے کو ایسیاں تلواران جڑیاں آج ریشم بھی کٹ کے رکھ دینگیاں تو آڑے جسم تے کی گجا کہ حضرت صلاح الدین ایوبی نے دیکھا نا بھی مسلمانہ دے لشکر ہوتے حیبت تاری کرن دی کوشش کر رہا کہ حضرت انہیں بڑی خصوصی تلوار تیار کی ہوئی سی کہ اس نے بار بار این لہرا رہے سی کہ حضرت صلاح الدین ایوبی نے این کر کے پہلی صف دے مجاہد کو این کر کے تلوار پکڑی این کر کے پکڑی اور ریشم دے کپڑے گدیاں تا کٹ سکتیاں ریشم دا کپڑا اچھالیا کپڑا تا عام بھی نہیں کٹ سکتا این کپڑا جھنڈے دی طرح این کر کے لہرایا آسمان اور اپنی تلوار نال کپڑا کٹ کے رکھ دیتا انہیں کہا دھیان نال آمی محمد عربی دے غلام آج کپڑے کٹنوں میں تیار بیٹھے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک میری گل سنو اسی نعرہ تا لا سکتے ہیں نا اے نعرے دی آواز اسلام آباد تک تا جا سکتی نا انہاں بے ضمیرہ نو اے کہہ سکتے ہیں نا کیوں بے ضمیرو ساری زندگی کیا کہ مہنگائی نہ مر گئے ایڈا نہیاں قوم دے کوڑو ٹیکس لے سارا کچھ لے اسی تو انہوں پاڑیا تو انہوں سارا کچھ دیتا آج واری آئی تا نس گئے ہو اور اٹھو محمد عربی دی دین بابا جی کہندے سن گھوڑے کھولو اے گھوڑے کھولو قرآن کے اندر نا وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اے میں نہیں ہو قرآن چلان دے وہ اس واسطے قرآن چلان دیں کہ اے قرآن مسلمانوں جہاد دا حکم دیتا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر میرے حبیب اپنے غلاموں جہاد واسطے ابھارو اتنا ابھارو کہ کافروں نو باڑ کے رکھ دیں قرآن دا یہ فیصلہ اور آج تسی بڑا ڈھیلا ڈھیلا نعرہ لاندے ہو ڈرے بیٹھے ہو آئے جھلے ہو بم غزالیاں تے برس رہن تسی تے جاگ کے بیٹھو ہو تاکہ انہوں نے پتہ لگے ساڑھے وارث موئے نہیں اور جنہ قومت وارث زندہ ہونے وہی کہنے ان کے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ
یار ہم اتنا تو قیامت والے دن کہہ دیں گے نا کہ یا رسول اللہ جب لوگ اپنے لیڈروں کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے ہم ساری باتوں سے ہٹ کر آپ کے مظلوم امتیوں کی بات کر رہے تھے. جب لوگ اپنے لیڈروں کے لیے پتیاں اور جناب استقبال کی باتیں کر رہے تھے ہم ہٹ کر غزہ کے شہیدوں کی بات کر رہے تھے, ہم فلسطینیوں کے زخمیوں کی بات کر رہے تھے, ہم حماس کے مجاہدوں کی بات کر رہے تھے. یہ فرق تو فرق پتہ لگ جانا یار مرن دی دے رہے اللہ تعالیٰ نے دارالعمل دنیا نو رکھیا دارالجزا نہیں رکھیا اتنی دے رہے. بس میں تو حضرت صلاح الدین ایوبی دی گل سنان لگا سا. حضرت صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی سی او صلیبی جرنیل جس نے مدینے دی طرف حاجیاں دے جانے ہوتے حملہ کیتا سی اور انہیں کہسی دلونی علی محمدن جاؤ بلاؤ اپنے نبی نو. مسلمان حاجی ستے ہوئے سن رات دے ٹائم انہیں اپنا جناب فوجی لے کے انہوں دے ہوتے حملہ کر دیتا. جدو حملہ کیتا تے مسلمان ہر بڑا اٹھے انہیں کہا کی بن گیا انہیں سارے نو کٹیا تے نال کہندا سی دلونی علی محمدن. کچھ حاجی زخمی حالت صلاح الدین ایوبی کو پہنچ گئے انہیں کہا وہ دیکھو جناب ریجنالڈ او برنس جنرل اس نے جناب مسلمان حاجیوں تے نہاتیوں تے حملہ کیتا اور نالے کیا کہ بلاؤ اپنے نبی نو اپنے آقا و مولا نو تہاڈی مدد واسطے. تے صلاح الدین ایوبی تڑپدا رہا کہ یا اللہ اس نو قتل کرن تو پہلے مینوں موت نہ دے میں اس دا مقابلہ کراں. اللہ دی شان ہوئی کہ ہتین تے وہ سامنے آ گیا اور آیا بھی سامنے کس طرح جدو کٹ وٹ شروع ہوئی تو جناب وہ گرفتار ہو گیا. برنس گرفتار ہو گیا. جدو برنس گرفتار ہویا تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے سارے جرنیل انہوں نے گرفتار ہو گئے, بڑے بڑے جناب کمانڈر گرفتار ہو گئے. صلاح الدین ایوبی نے سارے انہوں سامنے کھڑے آ کیتا کیا لا تسریب علیکم اليوم کیا آج میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سنت ادا کرنی. حضور نے فتح مکہ والے دن جو میں سارے انہوں معاف کر دیتا سی آج میں تو انہوں سارے انہوں معاف کر دینا جاؤ چلے جاؤ. جدو برنس سے نظر پئی نا وہ جنہیں کہا سی دلونی علی محمدن حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا سارے انہوں معافی ہے تینوں نہیں تو ایتھے بیٹھ سارے نو معافی ہے تینوں نہیں تو ایتھے رہ. جدو وہ سامنے آیا نا کہ حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کھچی این کر کے کہ مورے مسلمانوں کے لشکر شور پہ گیا. انہوں نے کہا صلاح الدین ایوبی اسی ساریاں جنگ لڑیاں شہادتاں بھی دیتیاں جناب زخمی بھی ہویاں تیرے نال غازی بھی بنیاں لیکن اے ثواب تو کلا لے جاویں ممکن نہیں. حضور دے گستاخ دی اساں خود تلوار نال اپنی دوڑ لانی ساڈا بھی حصہ پوا. وہ اتنے ہزاراں فوجی دیکھ انہیں کیا ہن کی بنے. حضرت صلاح الدین ایوبی نے خیمے دے نال نا اس نو بند دیتا خیمے دی چوب دے نال اس نو بند دیتا اور پوری فوج گزاری. فرمایا ہن تہاڈا حصہ ہے کہ سارے اس تے تھکو. جدو پوری فوج نے اس نو تھکا نہ نوا دیتا نا تے پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کڈی این کر کے اس دا سر لایا اور سر لان تو پہلے کیا کہ تم کیا سی نا بلاؤ اپنے نبی نو مدد واسطے حضور نے مینوں بھیجا حضور نے مینوں بھیجا. اے مسلمانہ دی تاریخ آج اس واسطے کہ یار امت مسلمہ کوئی دلیر ہوئے. اقبال کہندہ فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز. اقبال کہندہ اٹھے مسلمانہ اپنے حرم دی خود حفاظت کر اپنے بیت المقدس دی خود حفاظت کر اپنے کشمیر دی خود حفاظت کر. اقبال کہندہ ہے نا تینوں کفن چورا کو اقوام متحدہ کو امید ہے یہ تو اتھے بیٹھ کے سازشاں کر دیں کہ کشمیر نو تو پکڑ لے فلسطین نو میں پکڑ لینا غزہ نو تو پکڑ لے لبنان نو میں پکڑ لینا شام نو تو پکڑ لے افغانستان نو میں پکڑ لینا چیچنیا تو پکڑ لے بوسنیا نو میں پکڑ لینا برما نو تو پکڑ لے جناب افغانستان نو میں پکڑ لینا. اقبال کہندہ ہے تا سازشاں گھیر دیں آ کھڑا ہو خواب غفلت تو کھڑا ہو خود اپنے حرم دی حفاظت کر. کس طرح کر کہندہ سلطان محمد فاتح دی طرح کر. باخدا جدو دا میں پڑھیا نا میرا اندر تا وجد کردہ جدو سلطان محمد فاتح جناب خشکی دے ہوتے کشتیاں چلا کے جدو جناب قسطنطنیہ دے اندر پہنچا نا کہ حضور نے بشارت دیتی سی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اللہ تعالیٰ وہ جنتی لشکر ہوئے گا. اے کیسے حضور نے فرمایا جڑا لشکر جناب قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی لشکر ہوئے گا. سلطان محمد فاتح جدو جناب قسطنطنیہ دے اندر داخل ہویا نا تے اے جناب شاہانہ انداز دے اندر گھوڑے ہوتے سوار اور تلوار ہاتھے چ پکڑی ہوئی جس دے بارے حضور نے کیا بھئی جنتی لشکر ہے. جدو این دے اندر داخل ہویا پیچھے اس دے سارے کمانڈر اور پوری فوج جدو قسطنطنیہ دے اندر داخل ہوئی نا تے این تلوار لہرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ تسی امام الانبیاء سارے نبیوں دے سردار کیا یا رسول اللہ تسی بشارت دیتی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اس لشکر دا میں سپہ سالار تو آڑی بشارت دے مطابق میں جنتی. اے حضور دے غلامہ دی شان ہے